نماز کے بعد ایک ایسی دعا جس کا پڑھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس دعا کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور تمام وظائف دیکھ دیکھ کر ہم ان تمام وظائف پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کے بعد کی ہم لوگوں کو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے جیسے ہی اس نماز سے فارغ ہوا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا، اور اس کے یا پھر عصر وغیرہ کی نماز ہے تو اس کے بعد فرض نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ تو وہ دعا مانگنے میں ایک دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھلائی ہے، وہ دعا ہم تمام لوگوں کو مانگنا چاہیے، اس دعا کا مانگنا ہم تمام لوگوں کے لیے سنت ہے۔ اور یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی ہم کو دعائیں دی ہیں نا، تو اس میں جو ہم دنیا میں جو چیزیں مانگنا چاہتے ہیں نا، وہ چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ ہیں۔ دیکھو کتنی جامع بات آقا علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے نا، آپ کی بات کے اندر آقا علیہ السلام کی ایک بات میں لاکھوں جملے اور لاکھوں معنی پوشیدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا ہے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی جو ہمارے لیے بھلائی ہو نا، جس چیز میں ہم کو وہ عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں آخرت کی بھلائیوں سے بھی نواز دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما، یہ نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہو وہ دے۔ دیکھو کتنا بڑا اس کے پیچھے راز ہے بھائی۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز چاہ رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم سوچ رہے ہیں یار یہ فلاں مکان یا فلاں پلاٹ ہم خرید لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ ہمارے لیے جگہ ٹھیک نہ ہو، وہ ہم اس کو خرید کر نقصان میں پڑ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہ دے کے ہم پر احسان کر رہا ہے، یا ہمیں وہ دے دے تو احسان ہوگا؟ ہمیں نہ دے کر ہم پر احسان کر رہا ہے، نہ دے کر ہمیں دنیا کی بھلائیوں سے نواز رہا ہے، کیونکہ اگر ہم لیں گے ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے اپنی مرضی کا نہ مانگا کریں، بلکہ ہم اللہ سے جب بھی دعائیں کیا کریں نا، تو اپنی خواہشات کو پہلے بیان کریں، اس کے بعد اللہ سے کہا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے جو بہتر ہو نا اس دنیا میں، ہم کو تو وہ عطا فرما۔ اور یہ ساری بات اس دعا کے اندر پوشیدہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر یہ تمام دعائیں پوشیدہ ہیں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ الگ دعا نہیں مانگ سکتے، آپ الگ دعائیں مانگیے، لیکن اس دعا کو بھی ہمیں اور آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ تو ہو گئی پوری نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد دعا مانگنا، یہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فرض نماز پڑھ کر فارغ ہوں، جب ہم فرض نماز پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد جو دعا پڑھنا سنت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام۔ یہ تھوڑی حدیث میں کچھ احادیث میں اس دعا میں کچھ اور زیادہ جملے ایڈ ہیں، اور کچھ زیادہ تفصیل سے اور لمبی تھوڑی سی دعائیں، لیکن یہ حدیث میں اس طرح سے بھی ملتی ہے، تو بہرحال یہ چھوٹی بھی ہے، تو آپ لوگ اس دعا کو نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ فرض نماز کے بعد اس دعا کو ہم لوگ ہرگز پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ دعا سکھلائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی بات اور جو بھی کام، جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم کو کر کے دکھایا ہے اور ہم کو دیا ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، اور پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہاتھوں کو بلند کر کے دعا پڑھیں تو اپنی تمام دعاؤں کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو ہم لوگ ضرور پڑھیں۔